فوج میں ایک قانون ہے کہ آپ سینئر کو چیف بنائیں، حق اس کا بنتا ہے، لیکن اگر حکومت یا وزیر اعظم تشخیص دے کہ جونیئر سینئر سے زیادہ لائق ہے تو اس کو آگے لے جا سکتے ہیں، سپرسیڈ کر کے، اس کو نظر انداز کر کے اس جونیئر کو سینئر پر ترجیح دے دے۔ خوب یہ کام کئی دفعہ ہوا پہلے فوج میں، لیکن اس دفعہ نہیں ہوا۔ جنرل فیض حمید اور جنرل اظہر عباس یہ جونیئر افسر تھے، عاصم منیر سینئر تھے، سب سے زیادہ سینئر۔ تو اکثر ایسے ہوتا تھا کہ جب سینئر کو ترقی دے کر جونیئر کو ترقی دے کر سینئر پر فوقیت دی جاتی تھی تو سینئر یہاں پر استعفیٰ دے دیتا تھا، باقی مدت ملازمت نہیں گزارتا تھا، سپرسیڈ ہونے کے غم میں، احتجاج میں استعفیٰ دے دیتا تھا کہ میں اب اپنے جونیئر کے سامنے سپاہی بنوں، یہ اس کو گوارا نہیں ہوتا تھا۔ اس دفعہ الٹ ہوا ہے، سینئر ترین آرمی چیف بنے ہیں، جونیئر نے استعفیٰ دے دیا ہے، 2 جرنیلوں نے، دوسرے کا ابھی نہیں ذکر آیا لیکن ایک نے استعفیٰ دے کے اس کا استعفیٰ قبول بھی ہو گیا، فیض حمید صاحب، جو شاید جنجالی ترین فوجی افسران میں سے ایک نمایاں رہے ہیں، جنہوں نے اس سیاسی بحران کی انجینئرنگ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور اب وہ ان کا نام جڑ گیا ہے پاپولر کے ساتھ۔ ان کو پاپولر کا عمران خان کا فیض کہتے ہیں، فیض عمران مثلا کہتے ہیں، یہ ایک تانا بن گیا ہے ان کے لیے۔ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب یہ تو مولوی کرتے ہیں جنرل صاحب یہ کام، مولوی کسی کو برداشت نہیں کرتے، نہ سینئر کو نہ جونیئر کو۔ فوج میں تو ڈسپلن ہے، احترام ہے، فوج میں تو یہ مسائل نہیں تھے، اور اپنے سینئر کا احترام یہ تو فوج کی تربیت کا لازمی حصہ ہے، سکھایا جاتا ہے ان کو۔ مولوی ہیں وہ تھوڑا سا پر لگ جائیں تو وہ بڑے بڑوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لطیفے میں بھی ہے نا کہ کسی وہ شرابی نے شراب پی کے بوتل پھینک دی تو وہ چوہے نے منہ مار لیا اس کے اندر، چوہے پھینکی اس نے تو تھوڑی سی بچی ہوئی تھی، وہ چوہے نے پی لی، اور چوہے نے پی کر پھر فوراً للکارا کہ کہاں ہے بلی، اس کو لاؤ سامنے ہے، ابھی میں اس کو 2 ہاتھ کرتا ہوں اس کے نشے میں۔ یہ کام کرتے ہیں، غیر مہذب طبقات یہ کام کرتے ہیں، یہ دیکھا ہے ہم نے۔ مولانا طالب علم ہے، 2 لفظ پڑھتا ہے، اپنے استاد کو للکارنا شروع کر دیتا ہے، بڑے بڑے مجتہدین کو للکارنا شروع کر دیتا ہے، 2 لفظوں سے اس کے اندر چوہے والی شراب والا نشہ آ جاتا ہے۔ ابھی صرف بھی پوری نہیں پڑھی، ابھی صرف کو بھی صرف پڑھتا ہے یہ، لیکن استاد کو چیلنج کر دیتا ہے۔ فوج میں تو یہ نہیں تھا، فوج میں احترام آخر تک ملحوظ رہا، ریٹائرڈ ہو کے بھی احترام کرتے ہیں، کئی افسروں سے سب ملے ہیں، دیکھا ہوا ہے، وہ ریٹائرڈ ہو کے بھی اپنے موجودہ کمانڈ کا بہت دل سے احترام کرتے ہیں۔ باہر کے اب یہ ویلیوز فوج میں متاثر ہوئی ہیں، فوجی جرنیلوں نے فوج کی ساکھ کو خراب کیا ہے۔ باجوہ صاحب ذمہ دار تھے، ان کو زیادہ عرصہ ملا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیاسی تھے، سیاسی جوڑ توڑ کرتے رہے، انجینئرنگ کرتے رہے، جس سے حالات خراب ہوئے۔ اب فوج نے توبہ کر لی ہے، اب سیاست نہیں کریں گے۔ یہ ایک موجودہ آرمی چیف کا سخت امتحان بھی ہے، ایک طرف سے انہیں فوج کی ساکھ کو بحال کرنا ہے، اور فوجی جو ایک قاطعیت ہے فوج کے ادارے کی، اس کو انہوں نے بحال کرنا ہے۔ اتنا موقع نہ دیں ایسے گھٹیا لوگوں کو کہ وہ فوج کو ننگی گالیاں دیں، اور پھر جیسا کر رہے ہیں ابھی 2-3 بندے تو پکڑ کے انہوں نے جیل میں ڈالے، انہوں نے شور مچایا ہوا کہ ہمیں ننگا کیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں جو جرم ہے ان کا وہ ننگا ہونے سے زیادہ بنتا تھا، یہ مہربانی کی گئی ہے، ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن جرم زیادہ ہے ان کا جب کسی ملک کے فوج کے اندر پھوٹ ڈالیں، فوج کے اندر تقسیم کریں، فوج میں نفرت پھیلائیں۔ تو وہ فوج جو ملک کے دفاع کا ادارہ ہے، دشمن ملکوں میں گھرا ہوا ہے، ہندوستان ایک طرف، افغانستان ایک طرف، امریکہ ایک طرف، اسرائیل ایک طرف، یہ تو کھا جائیں گے پاکستان کو اگر یہ ادارہ کمزور ہو گیا۔ موجودہ آرمی چیف کے لیے ایک طرف سے سیاست سے فوج کو دور رکھنا، دوسرا فوج کی ساکھ بحال کرنا، اور تیسرا سیاستدانوں کو اتنی کھلی چھٹی نہ دینا کہ وہ ملک ہی ڈبو جائیں۔ اور یہ لیب جو بنائی ہوئی ہے پروڈکٹ،
یہ پہلا تجربہ آخری تجربہ ہونا چاہیے. اس کے بعد خدا را نہ بنائیں. آپ منڈی سے لے رہے ہیں، خریدنے بکتے ہیں، بکو مال ملتا ہے، آپ خرید لیا کریں.